الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له من في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم وأنا على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين 28واں سپارہ اور سورۃ الحشر کی آخری چند آیات. گزشتہ جمعے میں نے کچھ گزارشات عرض کی تھیں کہ بقول امام الانبیاء حضرت محمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خالق کائنات کی حمد و ثنا، تسبیح و تحمید، ذکر کے کلمات میں سے بعض کلمات ایسے ہیں کہ جو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں انتہائی پسندیدہ اور بہت ہی زیادہ فضیلت و اہمیت رکھتے ہیں. وہ کلمات سبحان اللہ ہے، والحمد للہ ہے، ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. الحمدللہ کے متعلق
میں نے کچھ گزارشات عرض کی تھیں کہ جس وقت انسان اس کائنات پر غور و فکر کرتا ہے، اس کی تخلیق، اس کے انتظام، اور انسان اپنی ذات اور اپنے متعلقات، اپنی ضروریات پر نگاہ دوڑاتا ہے، اوپر والا اسپیکر بند کر دیا، نگاہ دوڑاتا ہے، تو اس وقت اگر اس تمام تر غور و فکر کے بعد کوئی ایسی ہستی ہے کہ جس کا شکریہ ادا کیا جا سکے یا جس کی تعریف کی جا سکے، تو وہ فقط اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ فقط اس بات کا استحقاق اللہ رکھتا ہے کہ الحمدللہ اس کائنات کو اس خوبصورت انداز میں بنانے والا، چلانے والا، انسان کو پیدا کرنے والا اور انسان کے تمام تر ضروریات کو فراہم کرنے والا وہ اللہ ہے، اور وہی تعریف کے لائق ہے۔ اس کے بعد جس کلمے کا تذکرہ امام الانبیاء حضرت محمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، وہ ہے لا الہ الا اللہ۔ عموماً ہم اس کا ترجمہ کرتے ہیں نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے۔ گزشتہ جمعے بھی میں نے اس بات کی وضاحت عرض کی تھی کہ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے یہ اصول فراہم کیے ہیں کہ آپ اپنی زبان سے جو کلمات ادا کرتے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں، اس بات پر بھی آپ کی توجہ ہونا چاہیے کہ ہم اپنی زبان سے کیا ادا کر رہے ہیں۔ قرآن کریم ہی میں اللہ فرماتے ہیں کہ وَلَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَىٰ حَتَّىٰ تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ۔ لوگوں تم نماز کے قریب مت جانا جس وقت تم حالت سکر میں ہو، حتیٰ کہ تم جانو کہ اپنی زبان سے کیا کہہ رہے ہو۔ یعنی اس وقت نماز ادا کرنا کہ جس وقت تمہاری زبان سے نکلنے والے الفاظ، تسبیح و تحمید، تلاوت قرآن کریم، تمہاری اس پر توجہ ہو کہ ہم اپنی زبان سے کیا ادا کر رہے ہیں، اور پھر تم اس پر غور و فکر بھی رکھتے ہو، تم اس کا معنی و مفہوم بھی جانتے ہو۔ جس وقت تمہاری زبان سے وہ کلمات ادا ہو رہے ہوں تو اس وقت اس کا پس منظر، اس کا مفہوم تمہارے ذہن، تمہارے تصور میں ہونا چاہیے۔ تو لا الہ الا اللہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ افضل الذکر کلمۃ لا الہ الا اللہ۔ ذکر کے بہت سے کلمات ہیں، بہت سے کلمات، لیکن لوگوں سب سے افضل ترین کلمہ وہ لا الہ الا اللہ ہے۔ اس سے بڑھ کر فضیلت والا کوئی کلمہ نہیں۔ اور وہ انسان کے بقول امام الانبیاء حضرت محمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، من قال لا الہ الا اللہ صدقا بقلبہ داخل الجنہ، یہ وہ پہلا زینہ ہے، یہ وہ اساس اور بنیاد ہے جو انسان کو کامیابی اور کامرانی کی منازل طے کرتی ہے۔ یعنی اگر یہ بنیاد نہ ہو تو انسان کی تمام تر عبادات، تمام تر ذکر اذکار، تمام تر اس کی صدقہ و خیرات، سب لا شے وہ رائے گا جائے گا اگر بنیاد میں لا الہ الا اللہ نہ ہو۔ آپ بھی فرماتے ہیں وہ شخص جس نے لا الہ الا اللہ کہا صدقم بقلبہ، دل کی اتھا گہرائیوں سے کہا۔ اس لیے کہ کلمہ پڑھنے والے تو بہت سے لوگ ہیں، میں بھی کلمہ پڑھتا ہوں، آپ بھی کلمہ پڑھتے ہیں، ایسے بھی لوگ آپ کو ملیں گے جو کلمہ تو پڑھتے ہیں، لیکن پھر وہ قبروں پر سر بسجود بھی ہیں۔ وہ جب آستانوں پر جاتے ہیں، اپنے بزرگوں اور پیروں کے پاس جاتے ہیں، تو اس وقت ان کے سامنے بھی وہ سجدہ کرتے ہیں۔ یہ بات کوئی بہتان تراشی تو نہیں، یہ حقیقت ہے کہ لوگوں کے سامنے پھر وہ سجدہ ریز بھی ہوتے ہیں، اور لا الہ الا اللہ تو ان کی زبان پر بھی ہے۔ تو میرے عزیزو،
سمجھنے کی بات یہ ہے کہ من قال لا الہ الا اللہ صدقا بقلبہ، آپ نے ارشاد فرمایا کہ وہ شخص جو دل کی تصدیق کے ساتھ، جو اپنے دل کی اتھا گہرائی سے خلوص نیت کے ساتھ یہ کہے گا کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، تو یقین جانو کہ داخل الجنہ، پھر وہ جنت میں جائے گا، وہ اپنے اللہ رب العالمین کے ماں سوا کسی کے سامنے نہ جھکتا ہو۔ تو یہ عمل کانا، خواہ اس کے عمل کیسے ہی کیوں نہ ہو، کیسے ہی اعمال کیوں نہ ہو۔ ایک دن حضور نے یہ ارشاد فرمایا تو ایک صحابی راغباً حضرت ابو ذر غفاری تھے، کہنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ، اگرچہ وہ آدمی جو یہ کہتا ہے کہ لوگوں اس کائنات میں اگر کوئی عبادت کے لائق ہے تو وہ فقط خالق کائنات کی ذات اور ہستی ہے، اس کے ماں سوا کوئی ایسی ذات نہیں کہ جس کے سامنے جھکا جا سکے۔ وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ، اگر وہ چور ہو، وہ بد کردار ہو، تو تب بھی کیا وہ جنت میں جائے گا؟ آپ فرمانے لگے وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ، میرے ساتھی اگرچہ وہ زانی بھی ہوگا، اگرچہ وہ چور بھی ہوگا، لیکن اگر اس کے اندر یہ توحید ہوگی، صدقاً بقلبہ ہی، دل کی تصدیق کے ساتھ اس نے یہ کہا ہوگا کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، اس کے ماں سوا کسی کے آگے وہ سر بسجود نہیں ہوا، تو یقین جانو بالآخر اس کا ٹھکانہ جنت ہے۔ صحابی پھر استفسار کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ، وہ چور اور زانی ہو؟ آپ پھر ارشاد فرماتے ہیں کہ وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ۔ جب تیسری دفعہ صحابی پھر تکرار کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ، وہ زانی اور چور ہو تب بھی داخل الجنہ، جنت میں جائے گا؟ آپ فرمانے لگے ہاں، راغم انف ابی ذر، اگرچہ ابو ذر کی ناک خاک آلود ہی کیوں نہ ہو جائے، تب بھی اللہ اسے جنت میں داخل کرے گا۔ اس لیے لوگوں کہ تمہارے اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں بڑے واضح اور واشگاف انداز میں یہ اعلان کیا ہے کہ تمہارا خالق کائنات تمہارا ہر جرم، تمہاری ہر خطا، تمہاری ہر غلطی، تمہارا ہر عیب، سبھی کچھ لوگوں وہ نظر انداز کر سکتا ہے۔ اگر وہ کسی چیز کو معاف نہیں کرے گا تو وہ شرک ہوگا۔ اگر تم اس کے ماں سوا اوروں کو بھی وہی حق دیتے ہو جو اللہ کا حق ہے تو اسے اللہ معاف نہیں کرے گا، اسے اللہ نظر انداز نہیں کرے گا۔ قرآن کریم میں اللہ جل شانہ بڑے واضح اور واشگاف انداز میں ارشاد فرماتے ہیں کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اے میری زمین پہ رہنے والوں، میرا رزق کھانے والوں، میری نافرمانی کرنے والوں، میری بغاوت و سرکشی پہ کمر بستہ رہنے والوں، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اور لوگوں اس حقیقت کو جان لینا کہ تمہارا اللہ کسی صورت بھی شرک کو معاف نہیں کرے گا، وَيَغْفِرُ لِمَن وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، لوگوں اس کے ماں سوا تم اس کی بارگاہوں میں گناہوں کے انبار لے کر کے بھی آؤ گے تو لوگوں وہ اللہ جس کے لیے چاہے گا اسے وہ معاف کر دے گا، وہ خالق کائنات جس کے لیے چاہے گا اس کے لیے اپنی بخشش کا فیصلہ کر دے گا، سب معاف کر سکتا ہے۔ اگر وہ معاف نہیں کرے گا تو لوگوں وہ شرک معاف نہیں کرے گا۔ تو خیر عامتاً برسر مطلب میرے عزیزوں میں عرض یہ کر رہا تھا کہ افضل الذکر کلمۃ لا الہ الا اللہ، افضل ترین ذکر لا الہ الا اللہ ہے، اور انسان کی کامیابی اور کامرانی میں اساس اور بنیاد بھی یہی کلمہ ہے۔ اگر انسان اس کلمے پر قائم نہیں ہے، اس کی حقیقت کو نہیں جانتا، تو پھر اس کی کوئی عبادت نہیں ٹھہرے گی۔
اس لیے انسان کی عبادات کی قبولیت کے لیے، آخرت کی کامیابی اور کامرانی کے لیے، اللہ رب العزت کی خوشنودی اور رضا حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس حقیقت کو جانے کہ لا الہ الا اللہ ما ہوا۔ زبان سے تو ادا کیا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، تو اس کا معنی کیا ہے، اس کا مفہوم کیا ہے، خالق کے کائنات کا مقصود کیا ہے؟ کلمہ تو میرے عزیزو وہ اہل مکہ بھی پڑھتے تھے، مشرکین مکہ، عقیدہ تو ان کا بھی تھا، تسلیم کرتے تھے کہ اللہ ہے۔ آج کہتے ہیں جی کلمہ گو مشرک اور ہے، اور جو وہ بت پرست مشرک ہیں وہ اور ہیں۔ تو میرے عزیزو، قرآن کریم میں تو خالق کے کائنات نے شرک کی کوئی تفریق یا درجہ بندی نہیں کی کہ اس نوعیت کا شرک اور ہے اور اس نوعیت کا شرک اور ہے۔ جو بھی اللہ جل شانہ کی ذات یا صفات میں کسی دوسرے کو حصہ دار ٹھہرائے گا، وہ خواہ کسی بھی صورت میں ہو، ہذا ہو شرک، وہ شرک ٹھہرے گا۔ اور تمہارے خالق کے کائنات کا یہ اعلان ہے کہ میں نے اس پر اپنی جنت کو حرام قرار دیا۔ لیکن کہنے والے کہتے ہیں کہ یہ شرک کلمہ وہ مشرک اور ہیں، وہ مشرک اور ہیں۔ مشرک ہے ہی وہ جو اللہ کی ذات کو بھی تسلیم کرتا ہے اور اللہ کے ماں سوا کے سامنے بھی جھکتا ہے۔ مشرک ہے ہی وہ جو اللہ کی ذات کو تسلیم ہی نہیں کرتا، وہ کافر ہے، منکر ہے وہ۔ اس لیے علماء کرام کہتے ہیں کہ ہر مشرک تو کافر ہے، ہر کافر مشرک نہیں۔ شرک تو اس وقت آئے گا جب اللہ کی ذات کو بھی تسلیم کیا جائے اور اللہ کے ماں سوا کو بھی وہی استحقاق دیا جائے۔ قرآن کریم میں سورہ یونس اللہ جل شانہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے پیغمبر محمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اہل مکہ انہوں نے بہت سے بت بنا رکھے ہیں، ان سے اپنی ضروریات، اپنی حاجات وابستہ کر رکھی ہیں کہ ان کی ضروریات کو یہ پورا کرتے ہیں، ان کی نگہبانی کرنے والے ہیں، انہیں روزی پہنچانے والے ہیں۔ جبکہ آپ ان سے اگر یہ سوال کریں گے، ان سے اگر آپ یہ پوچھیں کہ قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اے میرے پیغمبر محمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ ان اہل مکہ سے یہ پوچھیں گے کہ مَنْ يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، او لات و عزیٰ منات و حبل کے سامنے ماتھا ٹیکنے والو، مَنْ يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، یہ آسمان اور زمین سے تمہیں رزق کون دیتا ہے؟ کون ہے جو تمہاری ضرورتوں کو پورا کرتا ہے؟ کون ہے جو تمہیں روزی پہنچاتا ہے، کھانے کو دیتا ہے، پینے کو پانی دیتا ہے، انواع و اقسام کے پھل اس نے تمہیں عطا کیے ہیں؟ کون ہے وہ؟ اَمَّن يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَمَن يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ، اَمَّن يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ، اے میرے پیغمبر اگر آپ ان سے پوچھیں گے کہ اَمَّن يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ، او لوگو تمہاری اس قوت سماعت اور تمہاری قوت بصارت کا مالک کون ہے؟ کس نے تمہیں یہ سننے کے لیے قوت سماعت عطا کی ہے، دیکھنے کے لیے قوت بصارت عطا کی ہے؟ کس نے کی ہے؟ کس کا کام ہے؟ ہے کوئی دنیا کی قوت و طاقت جو اندھے کو بینائی عطا کر دے، جو بہرے کو قوت سماعت دے دے؟ ہے کوئی طاقت؟ اللہ فرماتے ہیں وَمَن يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ، وَمَن يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ، میرے پیغمبر اگر آپ ان سے یہ سوال کریں، ان سے یہ پوچھیں کہ کون ہے جو مردے سے زندہ کو پیدا کرتا ہے، نکالتا ہے؟ کون ہے جو مردے سے
زندہ کو پیدا کرتا ہے، نکالتا ہے، وہ انڈے میں سے ایک جیتا جاگتا جاندار جانور پیدا ہو جاتا ہے۔ کیا ویسے انڈے میں کوئی آپ کو حص و حرکت نظر آئے گی؟ کون ہے لوگوں؟ یہ کس کا کام ہے؟ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ، کون ہے جو پھر زندہ سے مردہ کو پیدا کر دیتا ہے؟ مردہ سے زندہ کو نکالنا اور زندہ سے مردہ کو نکالنا یہ کس کا کام ہے؟ میرے پیغمبر آپ ان سے سوال کریں اور یہ بھی ان سے پوچھیں کہ وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ، وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ، اے میرے پیغمبر آپ ان سے یہ بھی پوچھیں کہ وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ، وہ لوگوں تمام تر کاموں کی تدبیر کون کرتا ہے؟ تمام تر معاملات یہ کس کے قبضہ قدرت میں ہے؟ یہ تدبیر کرنے والا کون ہے؟ کس کا کام ہے؟ تو میرے پیغمبر محمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ ان سے یہ سوال کریں گے تو ان کا جواب کیا ہوگا؟ کن کا جواب ہے؟ جنہیں کیا کہتے ہیں؟ مشرکین مکہ۔ اللہ فرماتے ہیں جواب کیا دیں گے کہ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ، اے میرے پیغمبر تو یقیناً یہ جواب دیں گے، فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ، اے میرے پیغمبر یقیناً یہ جواب دیں گے کہ اللہ، یہ سب کام تو اللہ کرتا ہے، یہ سب کام تو اللہ کے ہیں، سب کام اللہ کے۔ قوت بصارت، قوت سماعت دینے والا، رزق دینے والا، زندوں سے مردوں، مردوں سے زندوں کو نکالنے والا، ہر معاملے کی تدبیر کرنے والا میرے پیغمبر یہ جواب دیں گے کہ اللہ اللہ ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں بس میرے پیغمبر محمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پھر آپ ان سے کہیے گا کہ افلا تتقون، او بد نصیبوں ظالموں، کیا پھر بھی تمہیں خوف خدا نہیں آتا؟ کیا کر رہے؟ تو بھئی میں یہاں اس بات کا ذرا جو اشکال ہے اس کو ذرا رفع کر دوں۔ پھر شرک کیسا تھا؟ جب وہ اس بات کا اعتقاد بھی رکھتے تھے کہ روزی رساں بھی اللہ، تدبیر کرنے والا بھی اللہ، ہر معاملہ اللہ کے اختیار میں، پھر شرک کیسا تھا؟ جس وقت بیت اللہ کا وہ طواف کیا کرتے تھے، حافظ ابن حجر نے، حافظ ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ میں ان کا تلبیہ لکھا ہے کہ جس وقت وہ بیت اللہ کا طواف کرتے تھے تو اس وقت وہ کیا پڑھا کرتے تھے؟ اس وقت وہ جب بیت اللہ کا طواف کرتے تو اس وقت ان کی زبان پر جو کلمات ہوتے تھے وہ یہ تھے کہ لبیک اللہم لبیک لا شریک لک الا شریکا ھو لک تملکہ وما ملک، لبیک اللہم لبیک، اے اللہ ہم تیری بارگاہ میں حاضر ہیں، لا شریک لک، اے اللہ ہم اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ لا شریک لک، تیرا کوئی بھی شریک کار نہیں، تیرا اللہ کوئی شریک نہیں، الا شریکا ھو لک تملکہ وما ملک، مگر وہ شریک جسے تو نے اپنے اس کائنات کا انتظام و انصرام چلانے میں حصے دار بنایا ہے، تو نے اسے اختیار دیا ہے کہ لو تم میرے بندوں کو روزی پہنچانا، تم بارش برسانا، تم ان کی مشکلات و مصائب کو دور کرنا، اللہ شریکا ھو لک، اللہ جنہیں تو نے اختیارات تفویض کیے ہیں وہ ہیں۔ ہم یہ اعتقاد بھی رکھتے ہیں کہ تملکہ وما ملک، جن کو تو نے یہ اختیارات دیے ہیں حقیقت میں ان کا بھی مالک تو ہی ہے، وما ملک، وہ فی ذات ہی کسی چیز کے مالک نہیں ہے۔ میرے عزیزو، اگر آج یہ اعتقاد دور حاضر کے کسی کلمہ گو میں پایا جائے تو وہ موحد ہے، اور اگر یہی اعتقاد اس وقت اہل مکہ میں تھا تو انہیں مشرکین مکہ کے نام سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ یہ ہمارے لیے ایک لمحہ فکریہ ہے۔ شرک یہ تھا، سمجھتے تھے کہ سب کام اللہ ہی کرتا ہے، لیکن اللہ نے ان سے خوش ہو کر کے اپنے کچھ اختیارات تفویض کر دیے ہیں۔ اب ہمارے معاملات کے یہ ذمہ دار ہیں،
جس طرح اللہ کے نام پر نظر نیاز چڑھاتے تھے اسی طرح وہ ان کے نام پر بھی نظر نیاز چڑھاتے تھے۔ جس وقت غلہ اناج آتا، کوئی نفع آتا انہیں، تو جس طرح وہ اللہ کے راہ میں صدقہ کرتے اسی طرح وہ ان کے نام پر بھی دیتے تھے کہ ظاہر بات ہے اس میں ان کا بھی حصہ ہے، ان کی تو فیض سے تو ہمیں ملا ہے۔ میں یہ پوچھتا ہوں کہ آج اگر آپ کسی مزار پر چلے جائیں، کسی بزرگ کے آستانے پر چلے جائیں جہاں لوگ پیر کو سجدہ کر رہے ہیں، اس کے قدموں میں گرے ہوئے ہیں، اور اس سے یہ سوال کریں کیا تم انہیں اللہ سمجھتے ہو؟ کیا یہ خدا ہیں؟ کیا اللہ کا شریک کار سمجھتے ہو؟ یقین جانیے جواب نفی میں آئے گا، کہے گا نہیں، قطعاً نہیں، یہ تو بڑی پہنچی ہوئی بزرگ ہستیاں ہیں، اللہ نے راضی ہو کر کے تو انہیں اختیارات دیے ہوئے ہیں، یہ اب خلق خدا کو فیض پہنچا رہے ہیں، کوئی روزی دے رہا ہے، کوئی بیٹے دے رہا ہے، کوئی بیٹیاں دے رہا ہے، اللہ حاصل کیا، ایک طوفان بدتمیزی برپا ہے۔ تو خیر آمدن برسر مطلب میرے عزیزو، میرے عرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ لا الہ الا اللہ تو ہم بھی پڑھتے ہیں، وہ شخص بھی پڑھتا ہے جو بتوں کے سامنے سجدہ ریز ہے، وہ بھی پڑھتا ہے جو قبر کے سامنے پیشانی ٹیکے ہوئے ہیں، لیکن اس کا معنی سمجھنا، اس کا مفہوم کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، کوئی الہ نہیں، لوگوں وہ تنہا اور یکتا ہے، اس کا مفہوم کیا ہے، اس کا معنی کیا ہے؟ ایسا نہیں کہ زبان پر تو یہ کلمہ ہو اور اپنے دل میں صنم کدہ آباد ہو، ایسا نہیں ہے، بلکہ قرآن کریم میں اللہ جل شانہ اپنی ذات کا تعارف پیش کرتے ہوئے، سب سے پہلے اللہ اپنی ذات کا تعارف پیش کرتے ہوئے تمام تر اقوام عالم کے ساتھ سامنے اس بات کا اعلان کرتے ہیں کہ میرے پیغمبر محمد مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ انہیں سب سے پہلے یہ بتائیے کہ وہ اللہ کے جس کے ماں سوا کوئی الہ نہیں ہے، وہ اللہ کون ہے، کیسی شان والا ہے؟ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد، قل هو اللہ احد، اے میرے پیغمبر محمد مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اس دنیا میں یہ اعلان کر دیں، برملا یہ کہہ دیں کہ هو اللہ احد، او لوگوں وہ اللہ جس کے سوا کوئی الہ نہیں، احد ان لوگوں وہ یکتا ہے، وہ تنہا ہے، لوگوں اس کے ساتھ اور کوئی نہیں ہے، اللہ صمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، او لوگو اللہ الصمد وہ ایسی قوت، وہ ایسی طاقت، وہ ایسی شان و عظمت والا ہے کہ اللہ الصمد لوگو وہ غیر محتاج، بے نیاز ہے، وہ کسی چیز کا لوگو محتاج نہیں ہے، کسی چیز کا محتاج نہیں، وہ ہر عیب سے پاک ہے، اسے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ قرآن کریم میں اللہ جل شانہ نے دوسرے مقام پر ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے پیغمبر محمد مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم، الحمدللہ الذی لم یتخذ ولدا ولم یکن لہ شریک فی الملک ولم یکن لہ ولی من الذل، الحمدللہ الذی لم یتخذ ولدا، او لوگو تمام تر تعریفیں تو اس ذات کے لیے ہیں کہ لم یتخذ ولدا، جس نے کوئی اولاد نہیں بنائی، کوئی اس کی اولاد نہیں، کوئی اس کا بیٹا نہیں، کوئی اس کی بیٹی نہیں، کوئی اس کا خانوادہ نہیں، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ، اور لوگوں اس کائنات کے انتظام و انصرام میں، اس کی تخلیق میں، اس کی بادشاہت میں لوگوں کوئی بھی اس کا شریک کار نہیں، کوئی اس کا شریک کار نہیں، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ وہ خالق کائنات اپنے ارادے میں نعوذ باللہ من ذالک کا کمزور پڑا ہو اور اسے کسی کی
مدد کی ضرورت پڑی ہو وہ اس کی معاونت کرے. وہ فعال لما یرید ہے لوگوں، جو وہ ارادہ کرتا ہے وہ کر گزرتا ہے، اس کی راہ میں کوئی رکاوٹ نہیں بنتی. اس لیے وہ ہے اللہ الصمد، وہ اللہ لوگوں بے نیاز ہے، غیر محتاج ہے. وہ کسی سطح پر بھی ایسا نہیں کہ جہاں وہ بے بس اپنے آپ کو محسوس کرے اور کسی کے سہارے کی اسے ضرورت پڑے. وہ ایسی ہستی ہے کہ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ، کوئی اس کا مددگار نہیں ہے لوگوں، وہ بے نیاز ہے اللہ الصمد. اس لیے میرے پیغمبر آپ یہ کہہ دیں کہ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمَدُ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ. لم یلد ولم یولد، لوگو وہ اللہ ایسا ہے کہ لم یلد ولم یولد، نہ اس نے کسی کو جنم دیا ہے، ولم یولد اور نہ ہی اسے کسی نے جنا ہے، نہ وہ کسی کی اولاد ہے نہ اس کی کوئی اولاد ہے. ولم یکن لہ کفوا احد، اور لوگوں نہ ہی کوئی اس کے ساتھ نسبت رکھنے والا، کوئی اس کا کوئی تعلق دار، کوئی رشتہ دار ہی ہے، کوئی اس کا خاندان، کوئی قبیلہ نہیں ہے. وہ تنہا اور یکتا ہے، وہ ایسی ہستی ہے، وہ اللہ لا الہ، اس کے ماں سوا لوگوں کوئی الہ نہیں ہے، اس اللہ کے ماں سوا. اور وہ ایک ایسی ہستی ہے جو اس کائنات سے ماوراء الگ وجود رکھتی ہے. آج بھی ایسے لوگ ہیں، زمانہ قدیم میں بھی یہ تصور پایا جاتا تھا، اسے کہتے ہیں نظریہ حلول، کہ اللہ رب العزت کا اپنا کوئی وجود نہیں ہے، وہ اس کائنات میں اس نے حلول کیا و سمایا ہوا ہے. یہ در و دیوار بھی خدا ہیں، درخت حجر شجر بھی خدا ہیں، انسان بھی خدا ہی کا روپ ہے. لیکن اللہ جل شانہ نے جب اپنی ذات کا تعارف پیش کیا تو اس تصور کی نفی کر دی. کہا کہ لوگوں وہ ایک ہے، وہ غیر محتاج ہے، انسان محتاج ہے، حیوانات محتاج ہیں، حجر شجر محتاج ہو سکتے ہیں. وہ اللہ جسے اللہ کہا جاتا ہے وہ تو غیر محتاج ہے. جو غیر محتاج ہے وہ محتاج میں کیسے سما سکتا ہے؟ جو غیر محتاج ہے، اللہ تو غیر محتاج ہے نا. اگر انسان اللہ ہی کا ایک روپ ہے، نعوذ باللہ من ذالک، کہنے والے یہ کہتے ہیں، تو انسان تو محتاج ہے، خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ اس لیے اللہ رب العالمین نے جو اپنی ذات کا تعارف پیش کیا ہے مخلوق کے سامنے، اس میں اس تصور، اس نظریے کا رد کر دیا. لم یلد ولم یولد، نہ اسے کسی نے جنم دیا ہے نہ اس نے کسی کو جنم دیا ہے. تو انسان کی تو نسل بھی چلتی ہے، کوئی ماں باپ کے بغیر تو دنیا میں نہیں آتا. اس کے بغیر تو کوئی، اللہ نے جو ایک سلسلہ افزائش نسل کا قانون بنایا ہے اسی کے تحت سلسلہ چل رہا ہے. تو اگر یہ بات کہی جائے کہ اللہ ہی سمایا ہوا اس کائنات میں، انسان بھی خدا ہے، بندر، سانپ، چرند، پرند، یہ سب خدا ہیں، تو پھر یہ سب تو وہ ہیں کہ جنہوں نے جنم لیا ہے اور جن سے آگے جنم لیتے ہیں. اللہ تو وہ ذات ہے، نہ اس نے کسی کو جنا ہے نہ کوئی اسے جنم لیا گیا. اس لیے قرآن کریم میں خالق کائنات اس تصور کا رد کیا کہ لوگوں وہ اللہ ایک الگ وجود رکھتا ہے، ایک الگ ذات ہے، اس حیثیت میں کہ لا مثل لہ ولا مثیل لہ، نہ کوئی اس جیسا ہے، نہ اس کائنات میں کوئی ایسی چیز ہے کہ جسے بطور تشبیہ کے پیش کیا جا سکے کہ اللہ ایسا ہے. لوگوں وہ ایک کیسا ہے جیسا کہ اس کی شایان شان. امام راضی رحمہ اللہ کہا کرتے تھے، فرماتے کہ اللہ موجود وکیفیتہ مجہول والسؤال عنہ کفر. اللہ ہے، کس کیفیت میں ہے، کس حیت میں ہے، کیسی ذات ہے، انسان اس کا ادراک نہیں کر سکتا. والسؤال عنہ، اس کے بارے میں سوال کرنا، سوچنا، غور و فکر کرنا، یہ انسان کو گمراہی کی طرف لے جاتا ہے، کفر کی طرف لے جاتا ہے.
اس لیے ہمارا اعتقاد ہے کہ اللہ ہے ایک ایسی ہستی، ایک ایسی ذات ہے جو اس کائنات سے ماوراء الگ وجود رکھتی ہے، اور وہ اس کائنات کا خالق و مالک ہے، غیر محتاج ہے۔ کیسا ہے؟ جیسا کہ اس کے شایان شان ہے۔ تو لا الہ الا اللہ، لوگوں اس اللہ کے ماں سوا کوئی الہ نہیں۔ جس وقت انسان اس نظریے، اس عقیدے کو اپنا کر یہ کہے گا کہ لا الہ، کوئی الہ نہیں، کائنات کی ہر شے کی نفی کرے گا، حتیٰ کہ اپنی ذات کی بھی نفی کرے۔ یاد رکھو اس وقت تک توحید کامل نہیں جب تک کہ انسان اپنی ذات کی بھی نفی نہیں کرتا۔ وہ اقبال نے کہا مٹا دیا ساقی نے عالم منو تو، پلا کے مجھے میں لا الہ الا اللہ۔ اللہ میں سمجھتا تھا کہ ایک تو ہے اور ایک میں ہوں، لیکن جب سے لا الہ الا اللہ کو کی حقیقت کو جانا ہے تو سمجھا ہوں کہ خالق کے کائنات تو ہی تو ہے، میں لا شے ہوں۔ اس کائنات کی ہر شے فنا ہے، اگر کسی کو بقا ہے تو فقط خالق کے کائنات، وہ تیری ذات ہے، اللہ وہ فقط تو ہے۔ تو میرے عزیزو، یہ ہے لا الہ الا اللہ، نہیں کوئی الہ سوائے اللہ کے۔ جس وقت آپ اس نظریے کے تحت یہ پڑھیں گے تو پھر یہ افضل الذکر کلمۃ لا الہ الا اللہ، افضل ترین ذکر کا کلمہ وہ لا الہ الا اللہ ٹھہرے گا۔ پھر آپ کے دامن میں ہزار ہا جرائم اور گناہ ہوں، اس قدر ہوں کہ 99 دفتر آپ کے گناہوں سے لبریز ہوں، اور ایک دفتر جو ہے وہ تا حد نگاہ تک طویل ہو، لیکن دامن میں یہ ہو کہ لا الہ الا اللہ صدقم بقلبہ، اللہ تیرے سوا کوئی نہیں، دل کی اتھا گہرائی سے یہ کہے تو یقین جانا وہ خالق کے کائنات پھر بڑا بخشنے والا، وہ بڑا مہربان ہے۔ وہ یہ کہتا ہے کہ ہر چیز تمہارے اللہ نے یہ فیصلہ کیا، وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، جس کے لیے چاہوں گا سب پہ قلم پھیر دوں گا، جنت میں داخل کر دوں گا۔ تو خیر عامتاً برسر مطلب میرے عزیزو، اللہ کے ہاں یہ پسندیدہ کلمہ کہ جس وقت آپ یہ کلمہ اس نظریے، اس عقیدے کے تحت پڑھیں گے اور پھر اپنے اندر یہ طرز عمل بھی اپنائیں گے، محض اقرار نہیں، یہ اپنے اندر طرز عمل بھی اپنائیں، جب بھی موقع آئے تو صرف اور صرف اس کے سامنے اپنی پیشانی ٹیکیں، اس کے سامنے گر گڑائیں، اس کے سامنے آرزوؤں اور التجاؤں کا اظہار کریں، تو پھر حقیقی معنوں میں آپ کی عبادات معمولی جو آپ عمل کرتے ہیں نا، یقین جانیے وہ خالق کائنات سے معمولی جیسی حرکت، معمولی جیسے عمل آپ کے اس ارادے کو بھی رائگاں نہیں کرے گا۔ جو آپ نے اچھائی کا ارادہ تو کیا لیکن وہ اچھائی نہیں کی، ارادہ تھا، اللہ رب العزت اس آپ کے ارادے کو بھی رائگاں نہیں جانے دے گا، اس پر بھی تمہیں اجر و ثواب عطا کرے گا۔ تو خیر عامتاً برسر مطلب میرے عزیزوں، میں عرض یہ کر رہا تھا کہ قرآن کریم میں عموماً ہم ترجمہ جو کرتے ہیں کہ لا الہ نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے، معبود ہونا اللہ کی صفات میں سے ایک صفت کا اظہار ہے۔ معبود اسے کہا جاتا ہے جس کی عبادت کی جائے، اللہ جل شانہ کی صفات میں سے ایک صفت کا نام ہے۔ جس وقت انسان یہ کلمہ پڑھتا ہے تو پھر وہ کلی طور پر یہ اعتقاد رکھتا ہے کہ خالق کائنات تیری جتنی بھی صفات ہیں ان سب کا اگر کوئی حقدار ہے، ان کے کوئی لائق ہے تو فقط تو ہی ہے، تیرے سوا کوئی نہیں۔ یہ بات بھی ذہن نشین رکھیں، جہاں اللہ کی تعریف، اللہ کی ذات کا تعارف، وہیں لا الہ جہاں آپ نفی کریں گے تو فرماز اس بات کی نفی نہیں کہ تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، بلکہ وہاں نفی من کل الوجوہ ہوگی کہ خالق کائنات تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق بھی نہیں، تیرے سوا کوئی بادشاہ بھی نہیں، تیرے سوا کوئی خالق و مالک بھی نہیں۔ قرآن کریم میں اللہ جل شانہ نے اس بات کی بھی تصریح کی ہے۔ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادۃ هو الرحمن الرحیم۔ هو اللہ الذی لا الہ الا هو، او لوگو وہ اللہ الذی وہ ذات کے لا الہ الا ہو،
کہ اس کے ماں سوا کوئی الہ نہیں، لوگو ہوا عالم الغیب والشہادہ، اس کے سوا وہ اللہ کہ اس کے سوا کوئی الہ نہیں۔ کیا معنی ہیں الہ کے؟ کیسا کوئی الہ نہیں کہ عالم الغیب والشہادت، او لوگو اس کے ماں سوا کوئی غیب اور حاضر کی خبر کوئی اس کا علم رکھنے والا نہیں، کہ لا عالم الغیب والشہادت الا اللہ، اللہ کے ماں سوا کوئی غیب کا علم نہیں رکھتا، کوئی حاضر کا علم نہیں رکھتا۔ اگر عالم الغیب والشہادہ کوئی ہے تو فقط اللہ۔ جب انسان یہ پڑھے گا لا الہ الا اللہ تو اس کا معنی یہ ہے کہ لا عالم الغیب والشہادت الا اللہ، اللہ کے ماں سوا کوئی عالم الغیب والشہادہ نہیں ہے۔ هو الرحمن الرحیم، او لوگو وہ اللہ کہ هو الرحمن الرحیم، او لوگو وہ بڑا مہربان نہایت ہی لوگو وہ رحم کرنے والا ہے، کہ لا الہ الا اللہ، لا رحمان الا اللہ ولا رحیم الا اللہ۔ اے اللہ ہم اس بات کا اعتقاد بھی رکھتے ہیں کہ لا رحمان الا اللہ، اس دنیا میں بھی تیری رحمت ہی سے ہم زندگی بسر کر رہے ہیں، سوائے تیرے اور کوئی نہیں۔ ولا رحیم الا اللہ، اور اللہ آخرت میں بھی اگر کسی کی مہربانی کسی کی رحمت سے نجات ملے گی تو وہ فقط تیری ذات ہے، اس کے ماں سوا بھی کوئی نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر۔ هو اللہ الذی لا الہ الا هو، وہ لوگو وہ اللہ کہ جس کے ماں سوا کوئی بھی الہ نہیں۔ المالک، لوگو لا مالک الا اللہ، یہ بھی یقین رکھنا کہ لا مالک الا اللہ، اس اللہ کے سوا کوئی بادشاہ نہیں۔ ولا قدوس الا اللہ، لوگو اس خالق کائنات کے علاوہ کوئی بھی پاک باز نہیں۔ ولا سلام الا اللہ، کوئی لوگو اس اللہ کے ماں سوا سلامتی دینے والا نہیں۔ کوئی لا مؤمن الا اللہ، کوئی اس اللہ کے ماں سوا امن دینے والا نہیں۔ ولا مہیمن الا اللہ، لوگو جس وقت تم غفلت میں ہوتے ہو کوئی اس وقت تمہاری نگہبانی کرنے والا نہیں سوائے اللہ کے۔ ولا عزیز الا اللہ، ولا جبار الا اللہ، ولا متکبر الا اللہ، کوئی ایسی ہستی نہیں کہ جو اپنے فیصلے پہ غالب ہو، ہر چیز پر غلبہ رکھنے والا ہو۔ اگر کوئی ہے تو فقط اللہ، اگر لوگوں کی زبردست ہے تو فقط اللہ، اگر شان کبریائی کسی کے لائق ہے تو فقط اللہ۔ لا الہ الا اللہ، لوگو یہ ہے لا الہ الا اللہ، نہیں کوئی الہ۔ لا متکبر الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی متکبر نہیں ہے۔ سبحان اللہ عما یشرکون، انسان اس بات کا اعتقاد بھی رکھے کہ اللہ یہ لوگوں نے جو تیرے ساتھ شریک کار بنا رکھے ہیں، مختلف باطل نظریات اور عقائد قائم کر رکھے ہیں، اللہ تو ان سب سے پاک اور مبرہ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ هو اللہ الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى، هو اللہ الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى، او لوگو وہ اللہ کے جس کے ماں سوا کوئی الہ نہیں۔ لوگو الخالق البارئ، وہ لوگو وہی پیدا کرنے والا ہے، وہی ابتداءً ہر چیز کو لوگو عدم سے وجود میں لانے والا ہے۔ المصور، لوگو پھر وہی تمہاری صورت گری کرنے والا ہے، تمہاری شکل شباہتیں بنانے والا ہے، ایسی صورت کہ جو ایک اس نے اس دنیا میں پیدا کیا ہے پھر اس جیسا کوئی اس کائنات میں اس نے دوبارہ پیدا نہیں کیا۔ لہ الاسماء الحسنی، یہ سبھی اس کے اسماء حسنی ہیں۔ یسبح لہ ما فی السماوات والارض وہو العزیز الحکیم، کائنات کا ذرہ ذرہ لوگوں اس اللہ کی پاکیزگی، اس کی حمد و ثنا بیان کرتا ہے، اس کی شان و عظمت کا اعتراف کرتا ہے۔ وہ بڑا غلبے والا، بڑی حکمت و دانائی والا ہے۔ اس لیے جب تم لا الہ الا اللہ کہو تو محض یہ نہیں کہ لا معبود الا اللہ، بلکہ خالق کے کائنات کی تمام تر صفات، لا مالک الا اللہ، لا مہیمن الا اللہ، لا رحمان الا اللہ، لا رحیم الا اللہ، لا عالم الغیب والشہادت الا اللہ،
خالق کائنات کوئی تیرے سوا ان اوصاف کا حامل نہیں ہے، یہ خالصتاً تیرے ہی اوصاف ہیں اللہ، یہ تیرے ہی شایان شان ہیں۔ اگر کوئی ان اوصاف میں ویسا ہی حقدار کسی کو بنائے گا جیسا استحقاق کہ اللہ کا ہے، تو ھذا ھو شرک، اس کا نام شرک ٹھہرے گا۔ جب آپ اس نظریے اور عقیدے کے تحت کہیں گے تو بقول امام الانبیاء حضرت محمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرماتے کہ جو شخص یہ کلمہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، بہت عامیانہ کلمات، تقریباً ہر مسلمان کو یہ یاد ہے کہ اللہ تیرے سوا کوئی الہ نہیں ہے، تیری ہی تعریفیں ہیں، تو ہی بادشاہ ہے، تیرا کوئی شریک نہیں، تو ہر چیز پر اللہ قدرت رکھتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں جب تم یہ کلمات 10 دفعہ ادا کرو گے، 10 مرتبہ دن میں، کسی وقت کہہ لیں 10 مرتبہ تم ادا کرو گے تو خالق کائنات اولاد اسماعیل میں سے 4 غلام آزاد کرنے کا جو اجر و ثواب ہے وہ تمہیں عطا کرے گا۔ دیکھو جس وقت تم یہ کلمات اس نظریے عقیدے کے تحت کہو گے، اگر تم 100 مرتبہ یا دن میں کہو یہی کلمے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، 100 مرتبہ کہو تو 10 غلام آزاد کرنے کا جو اجر و ثواب ہے اللہ رب العزت وہ تمہیں عطا کرے گا۔ 100 نیکی تمہارے نامہ اعمال میں لکھ دی جائے گی، 100 برائی تمہارے نامہ اعمال سے مٹا دی جائے گی، اور وہ سارے دن کے لیے، صبح کو تم نے پڑھا ہے، سارے دن کے لیے شیطان کی شر سے تمہیں تحفظ ملے گا، تم خالق کے کائنات کے خاص نگہبانی اور حصار میں آ جاؤ گے کہ شیطان اور طاغوتی قوت پھر تم تک رسائی نہیں کر سکے گی۔ لیکن میرے عزیزو، پڑھنے والا ہو، اس کی حقیقت کو جاننے والا ہو تو پھر یقین جانو یہ بڑا عظیم ترین عمل ہے، اور اگر اس کے حقیقت کو انسان نظر انداز کر کے محض زبان سے لا الہ الا اللہ کہہ دے تو پھر یہ اس کی کاوش ہی ہے، ریاضت ہی ہے، وہ ایک لا حاصل سے محنت کر رہا ہے کہ جس کا کچھ حاصل نہیں ہوگا، کوئی اللہ کی بارگاہ میں پھر اس کا اجر و ثواب نہیں ملے گا۔ وہ ایسا ہی ہے کہ لا یقدرون علی شیء مما کسبوا، جب اللہ کی بارگاہ میں جائیں گے تو جو کیا ہوگا اس پر وہ کسی چیز پر بھی قادر نہیں ہوں گے، خالی دامن ہوں گے، ان کے دامن میں کچھ نہیں ہوگا۔ اللہ سے دعا اللہ ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ، ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، ونشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا ظلمنا انفسنا فإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ اللہ